مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں. مثالی گھرانہ کی ایک اور زبردست ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شوکت صدیق. پریز گاڈ. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں. مثالی گھرانہ کی ایک اور زبردست ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شوکت صدیق اور میرے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں شفق شمس. مثالی گھرانہ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وحید بھائی تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور یوتھ کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں. آپ ایک مثالی باپ ہیں, ایک مثالی شوہر ہیں. وحید جاوید ایڈوکیٹ, ہم آپ کو مثالی گھرانہ کی اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں. سسٹر انم وحید, ہم آپ کو بھی مثالی گھرانہ کے ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں. وحید بھائی اپنا انٹرو دے ذرا کہ کیا کر رہے ہیں آپ. پہلے اپنی فیملی کا تعارف دیجیے, کب سے شادی ہوئی ہے اور کتنے بچے ہیں. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مثالی گھرانہ کے اس ایپیسوڈ میں اس قابل سمجھا اور ہمیں یہاں پر مدعو کیا. میرے لیے یہ انٹرویو بڑا خاص ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زندگی میں بہت ساری انٹرویوز دے چکا ہوں اور لیکن یہ پہلا ہے جس میں میری وائف بھی میرے ساتھ ہے. سو اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس ویئر مائی وائف از along with me. اور آپ نے بلایا. سر فیملی کا میری وائف ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, ان کا نام ہے انم وحید. آئی ہوپ کہ وہ خود بھی تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں گی. خداوند نے ہمیں 4 خوبصورت بیٹیوں سے بلیس کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں سوشل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہلانا اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں. بائی پروفیشن آئی ایم اے لائر. پورٹ فولیوز کے حساب سے اس وقت میرے پاس پورٹ فولیو ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا کوآرڈینیٹر فار دا پنجاب مائنورٹیز. اس پروگرام کے حوالے سے رانا مشہود احمد خان صاحب از دا چیئرمین فار دس پروگرام. Prime Minister himself is looking for this program, and Prime Minister has a vision to make youth of Pakistan equipped with AI and technology, which is taking place all over the globe. So Prime Minister Saab is very keen about it. ان کا بہت ویژن ہے کہ وہ پاکستان میں بسنے والی یوتھ کو امپاورڈ کریں, ان کو بڑھائیں. تو اس میں میرے پاس یہ ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا خدا کا خادم, تو میں ضرور مینشن کر دوں گا کہ آئی ہیو ڈن مائی ایم ڈیو. آئی ایم ورکنگ رننگ این آرگنائزیشن کال HWPO. اس کے تحت ہم گلوبل پیس کے اوپر کام کرتے ہیں. گلوبل پیس اس وقت 126 ممالک میں کام کرتا ہے اور اس میں ہم جو اس کی بیس ہے دیٹ از بائبل. اور ہمارے جتنے لوگ ہیں ہم ان کو بائبل مقدس کے اندر سے اس بات کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اس دنیا میں پیس کو اچیو کر سکتے ہیں اینڈ ہاؤ وی کین پریپیئر فار دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. تھینک یو ویری مچ. سسٹر انم سے میرا سوال ہے کہ آپ اپنا تھوڑا انٹروڈکشن کروائیں. اس سے پہلے آپ کی کیا پروفیشنل لائف تھی, اور جیسا کہ وحید صاحب نے بتایا کہ ان کی بہت سی ایکٹیویٹیز میں مصروفیات ہوتی ہیں, تو میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور آپ ایز اے سپورٹنگ وائف آپ کے کیا چیلنجز آتے ہیں اور آپ کی کیا ایفرٹس ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں آپ اپنی میرج لائف کے بارے میں بتائیں. First of all, I would like to thank you for inviting us on this show. اپنے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں جاب ابھی نہیں کرتی کیونکہ خداوند نے میرے سپورٹ ایک بہت خاص ذمہ داری لگائی ہے. میرے پاس 4 خوبصورت بیٹیاں ہیں جن کی ٹیک کیئر مجھے کرنی ہوتی ہے. میں ان کو گھر میں سنبھالتی ہوں. وحید جو کہ اپنے کام کی وجہ سے موسٹ آف دا ٹائم گھر سے باہر ہوتے ہیں, ویکینڈس پہ یہ آؤٹ آف سٹی بھی جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری بھی جاتے ہیں, تو میں گھر پہ بچوں کو سنبھالتی ہوں. گھر کا سارا انتظام مجھے دیکھنا ہوتا ہے. اور لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی طرف سے پوری سپورٹ مجھے ہمیشہ ہوتی ہے. کبھی بھی میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں فیل کرتی کیونکہ یہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ہمیں ایک اچھی لائف دینے کے لیے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میاں بیوی ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ہی ایک مثالی گھرانہ بن سکتا ہے. اور اس سے پہلے, شادی سے پہلے میں
میں M.Com کر چکی ہوں اور میں ٹیچنگ کرتی تھی. پھر میں نے میری ایک کالنگ تھی کہ میں ڈسیبل بچوں کے ساتھ کام کروں. پشاور میں میں نے مینٹل ہیلتھ سینٹر میں جو اسپیشل بچے ہیں ان کے ساتھ خدمت کی, اور اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ بینک پر جاب کی, لیکن اب میں پورا ٹائم اپنے بچوں کو دیتی ہوں. ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل. وحید بھائی, ٹو مائی سرپرائز آپ نے بتایا کہ آپ نے ایم ڈی بھی کیا ہوا ہے. جی. یہ معجزہ کب ہوا؟ مطلب آپ ایک لائر ہیں پروفیشنل, اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے تھیولوجی بھی پڑھی ہے, تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور کیوں کیا ایم ڈی آپ نے؟ That's a wonderful question, بھائی صاحب. I went to South Korea back in 2016. تو وہاں پر ایک پاسٹر صاحب تھے, پاسٹر جینگ. میری ان سے ملاقات ہوئی تو ہی آسک می ونڈرفل کویسچن. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں لائر ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے لائر بننے کے لیے کتنی اسٹڈیز کی ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ 17 ایئرز آف ایجوکیشن پاکستان میں ہے, اور اس کو آپ کرتے ہیں تو پھر آپ LLB کر لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا, سو وٹ ڈو یو نو اباؤٹ بائبل؟ سو فار LLB یو ہیو اسپینڈ 17 ایئرز ٹو کمپلیٹ دس کورس, بٹ فار دا کنگڈم آف ہیون, ٹو انٹر ان ٹو دا کنگڈم آف ہیون, how much hours or days or years have you spent it to learn about it? تو میرا آنسر تھا none. کورس, کیونکہ ہم نے تو صرف یہی تھا جو ایماندار زندگی ہم سمجھتے تھے کہ چرچ گئے اور واپس آ گئے, اور وہ بھی جس دن گھر والے لے گئے تو چلے گئے. اور جب تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہوئے, اپنی مرضی پہ ہوئے, تو پھر تو کرسمس ایسٹر کے علاوہ ہم چرچ جاتے ہی نہیں تھے. سو پھر مجھے احساس ہوا, اور مجھے یہ ہوا کہ یہ بائبل خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کو اپنے گھروں میں سجائیں, اس کو بس خوبصورت رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم کرسچن ہیں اور ہمیں بہت کچھ آتا ہے. ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. اگر ہم اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں اتنی پڑھائی کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اچھی جاب ملے, تاکہ اچھا کریئر ہو, تاکہ معاشرے میں اچھے نظر آئے, اچھی شادی ہو جائے گی, اچھی بیوی ملے گی. تو ہم خدا کی بادشاہی کے لیے, خدا کو جاننے کے لیے جو ایک کتاب ہمیں دی گئی ہے, صرف 66 کتابوں کا مجموعہ ہے, ایک بہت بڑی کتاب بھی نہیں ہے, اس کو کتنی دفعہ ہم نے پڑھا اور سیکھا. تو پھر سر میں نے اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا. میں نے ساؤتھ کوریا سے ان کورسز کو کرنا شروع کیا, اور پھر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. مین وائل کووڈ آ گیا. سو کووڈ کے دوران ہمارے پاس کافی فری ٹائم تھا, تو آئی ہیو اپلائیڈ ان دا لارڈس بائبل کالج. وہاں سے پھر میں نے MDiv کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے اسی آرگنائزیشن کے تحت پاکستان میں, اب ہمارے پاس ویسے تو پوری دنیا میں, لیکن پاکستان میں اس انسٹیٹیوٹ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس میں پڑھتے ہیں, اسپیشلی پاسٹرز ہیں, اور وہ آتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں, اور اس پہ نیو ٹیسٹمنٹ کے بارے میں سکھایا جاتا. اور میں خود بہت اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کرتا ہوں کہ چاہے آپ سوسائٹی میں جتنا مرضی مقام بنا لیں, چاہے آپ جو مرضی کر لیں, ہم پاکستان میں سر میکسیمم اگر سوشل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے کوئی, تو وہ میکسیمم کس عہدے تک جا سکتے؟ فیڈرل منسٹر. اس سے آگے تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آپ جا ہی نہیں سکتے, کوئی مائنورٹی, فیڈرل منسٹر. تو پاکستان اس دنیا کے ایک بہت چھوٹی سی کنٹری ہے, بڑی پور سی کنٹری ہے, اس کا فیڈرل منسٹر بننے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ کہ جو خدا کے منسٹرز ہیں, جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے, جو اس کا منسٹر ہے, وہ کتنی زیادہ قدر و منزلت کا مالک ہے. تو پھر ایون دو اسٹل آئی ڈونٹ کال مائی سیلف پاسٹر, لیکن میں کلام کو جانتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں, بہت ہم اس پہ کام کرتے ہیں. بلکہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمیں لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بڑا ایونٹ پاسٹر صالح جان صاحب کے چرچ میں کیا تھا. وہاں پر ہمارے تقریباً 2000 لوگ جمع ہوئے جو ان کورسز سے منسلک تھے. تو انہوں نے بڑی رہنمائی فرمائی, اپنا چرچ بھی ہمیں پیش کیا, تو ہم نے وہاں پہ کیا. تو خدمت کا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا. ونڈرفل ونڈرفل. بہت ہی زبردست موٹیویٹڈ سٹوری ہے. آپ ایک پروفیشنل لائر ہیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ وحید بھائی نے اپنا MDiv کمپلیٹ کیا ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں انڈوز کرنا چاہوں گا وحید بھائی کی بات کو، کہ اگر آپ معاشرے میں ہیں، سوسائٹی میں ہیں، اور آپ کو کلام کا نہیں پتہ ہے، تو آئی وانٹ ٹو چیلنج یو کہ آپ کس طرح سوسائٹی میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اگر ورڈ آف گاڈ کا نالج آپ کو نہیں ہے۔ تو اس ایپیسوڈ کے وسیلہ سے آپ جہاں جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو انکریج کرنا چاہیں گے، ارریلیونٹ کہ آپ کتنے بزی ہیں، آپ کہاں کہاں انگیج ہیں، اگر آپ بائبل اسٹڈی کرنا چاہیں، کلام کو پڑھنا چاہیں، آپ کے پاس مواقع بھی ہیں اور آپ کے پاس اپرچونٹیز بھی ہیں، آپ بائبل کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور یہ لائف لانگ لیسن ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، کہیں بھی آپ ہوں، آپ کلام کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ چونکہ ایک وکیل ہیں، تو آپ کو ببلیکل تھیولوجی کا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں آپ کرسچن جوڑوں کی وکالت کرتے ہوئے کہاں آپ ان کو طلاق سے واپس ریسٹوریشن کی طرف لا سکتے ہیں، کیونکہ بائبل میں طلاق سے خدا بیزار ہے۔ ونڈرفل۔ وحید بھائی بتائیے کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ بھائی صاحب، اس سے پیشتر کہ میں کچھ آپ کو بتاؤں، لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ میں چند دن پہلے ہی آپ کی ایک ریل گزری میری آنکھوں کے سامنے سے، اس میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ بچیوں کو، کہ آپ نے کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہیں آنا جو کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا 10 سال کا یا 15 سال کا پلان کیا ہے۔ یا مجھے بڑی اچھی وہ بات اس لیے لگی کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ انفارچونیٹلی ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہم چرچز میں جاتے ہیں، لیکن چرچز میں موسٹلی اس بات کی، وہ جو ایک ہم کہتے ہیں پراسپیرٹی گاسپل کی پریچنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور سب اچھا کا راگ لاپا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مانگو تو سب کچھ مل جائے گا، خود نہیں کچھ کرنا۔ لیکن مجھے بہت اچھی لگی آپ کی بات کہ آپ نوجوانوں کو انکریج کر رہے تھے کہ آپ کچھ کرو، یعنی آپ کریں گے تو خداوند یقیناً اس میں برکت دیں گے۔ یا میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی پروفیشنل لائف میں ہو، آپ لائر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ اس بات سے آزاد نہیں ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو نہیں جانتے۔ آپ کو خدا کے کلام کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، It's an obligation. It's an obligation and you have to do it. Yeah. Now, I have a very good news for the youth. بالخصوص چونکہ میں نمائندہ ہوں مائنورٹیز کے لیے، تو میں ریلیجیس مائنورٹیز کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے بالخصوص کرسچنس کی۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کو ہم جانتے ہیں پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام۔ اس کے جو چیئرمین ہیں وہ رانا مشہود احمد خان صاحب ہیں، اور ان کا ویژن ہے کہ ہر جگہ پر جتنی بھی یوتھ ہے وہ امپاورڈ ہو۔ یوتھ سے میری مراد ہے 18 سے 45 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں۔ اب اس میں سر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو روزگار بھی ملے اور وہ بزنسز کو بھی کریں۔ تو جو روزگار لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس پروگرام کے اندر بہت کچھ ہے، اور جو اپنا بزنس سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ 5 لاکھ روپے سے لے کر 75 لاکھ روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا ایزی کام ہے۔ اس کے لیے بہت کوئی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی نہیں ضرورت، آپ کے دماغ میں صرف ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر صاحب 5 لاکھ روپے سے لے کر، جو کہ زیرو مارک اپ کے اوپر ہے، 5 لاکھ روپے سے لے کر 75 لاکھ روپے تک، یعنی 7.5 ملین تک آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو آپ بڑے آسان اقسام میں واپس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے، ہم یہاں پر آپ کو ویب سائٹ کے لنکس وغیرہ دیں گے، تو آپ پلیز ان ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں پہ اپلائی کریں، انرول ہوں، اور پھر اپنے شہر کا جو کوآرڈینیٹر ہے، اگر آپ پنجاب کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، اپنے شہر کے کوآرڈینیٹر سے رابطہ کریں، نہیں تو پاسٹر شوکت صاحب کے اس چینل کے وسیلہ سے، مثالی گھرانہ کے وسیلہ سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کریں اور آپ کی اپلیکیشن کو ایکسپیڈائٹ کرایا جائے گا۔ سوری، ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ویب سائٹ ہے یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، یہ پرائیویٹ نہیں ہے؟ نو نو نو، اوکے، اٹس ایبسولوٹلی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ پرائم منسٹر، ان کا مین آفس، یعنی میرا آفس بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہے، جو کہ شارع دستور کے اوپر واقع ہے۔ تو آپ کسی اور کے پلیز بات میں نہ آئیے گا، آپ نے آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس کا نام یہ ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، اور اس کے اوپر لوگو لگا ہوگا، آپ وہاں پر اپلائی کریں گے، اور پھر پنجاب بینک کے ذریعے سے آپ اس لون کو لے سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ اگر آپ لیپ ٹاپ اسکیم کے اندر کوالیفائی کرتے ہیں، یعنی آپ گریجویشن کر رہے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں یا ریسنٹلی گریجویٹڈ ہوئے ہیں، تو آپ ایلیجبل ہیں، آپ اس میں جائیں، لیپ ٹاپ پروگرام میں اپلائی کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کی اپلیکیشن کو ایکسپیڈائٹ کروائیں، آپ کی ڈور سٹیپ پر اس کو لے کر آئیں۔ آج سے پہلے تک کبھی بھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں آپ کا نمائندہ کرسچن نمائندہ نہیں تھا، لیکن اب خدا کے فضل سے پرائم منسٹر آفس میں آپ کا اپنا نمائندہ موجود ہے، تو اس کے وسیلہ سے آپ یہ سارے کام کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں، آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر AI کے کورسز ہیں، وہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے لے کر لینگویج اسکل اور اس کے علاوہ بہت ساری لینگویجز کے اور بہت ساری اسکلز کے کورسز ہیں جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ نیفٹیک اس میں بہت کام کر رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے بھی اور اس کے علاوہ بھی اس ویب سائٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نے جیسے میں نے پادری صاحب کا شروع میں کہا کہ بارہا اس ریل میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ محنت کریں، اگر آپ محنت نہیں کرتے تو گھر بیٹھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر اس وقت آپ کسی اپرچونٹی کی تلاش میں ہیں، میں آپ کو بالکل کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں جی کہ میں چیئرمین صاحب سے میں نے بات کی اور میں نے چیئرمین صاحب سے کہا کہ سر اس میں مائنورٹیز کے لیے کوئی خاص کوٹا مختص کرے۔ ان کا یہ جواب تھا کہ وحید مائنورٹیز کے لیے آپ کوئی کوٹا نہ رکھیں، اگر آپ کوٹا رکھیں گے تو وہ لمٹ ہو جائے گا، آپ میکسیمم لوگوں کو لے کر آئیں۔ آپ اگر 5% کو چھوڑے 10% مائنورٹی آتے ہیں ان کو پریورٹی پر ان کو ایڈریس کریں۔ اور اس میں ایک اور خاص بات ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے 25% آف آل دا لونز انہوں نے مختص کر دیے خواتین کے لیے۔ تو میری بہنیں اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، بیٹیاں کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے، پلیز ڈو اپلائی، آپ اس میں اپلائی کریں۔ ہم یہاں پر ایک نمبر آپ کو دیں گے، اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں آپ پلیز اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے اپلائی کریں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں۔ وحید بھائی ونڈرفل، دس از سچ اے ونڈرفل اپرچونٹی ہمارے یوتھ کے لیے، وہ بیٹے وہ بیٹیاں جن کے اندر کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں، کریٹیوٹی ہوتی ہے جسے وہ پبلش کرنا چاہتے ہیں یا وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ سپورٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، نہ صرف کیپٹل میں بلکہ پورے پاکستان میں۔ آپ جہاں جہاں ہیں آپ یقیناً بھائی وحید کو فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کا نمبر بھی نیچے چلا دیں گے، گورنمنٹ کے نمبرز بھی نیچے آ جائیں گے جن پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ سنہری موقع ہے، لیپ ٹاپس آپ کو مل جائیں گی، آپ کو اگر آپ نے کچھ ٹیکنیکل چیزیں سیکھنی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ AI کا دور ہے اس وقت، یہ مفت سکھا رہے ہیں یا اس کے کچھ چارجز ہیں؟ مفت ہے جی، وہ بالکل فری سکھایا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر اور کوئی آپشن یا اپرچونٹی آپ کو مل سکتی ہے۔ وحید بھائی آپ نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ یہ کوٹا نہیں ہے، یہ فری ہے اور میکسیمم لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ 4000 لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سر۔ اس میں اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو کورسز ہیں نا آن لائن، اس کے ہر ضلع کے اندر ڈفرینٹ ٹینڈرز ہوتے ہیں اور نیفٹیک اس کو دیکھتا ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے الگ سے ہم انسٹیٹیوٹ کو ہائر کریں جس میں وہ صرف مائنورٹی کے بچوں کو پڑھائیں، لیکن آن لائن کورسز کے اندر تو آپ میکسیمم جتنے لوگ جا سکیں وہ جا سکتے ہیں۔ Awesome. اس کے علاوہ یہ جو لونز کی میں بات کرتا ہوں تو یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے، یہ لون ہے جو گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے اور آپ نے اس کو واپس کر تو اس لیے آپ میکسیمم لوگ اپلائی کریں، گورنمنٹ آپ کو دے گی، آپ نے اس کو واپس کرنا، لیکن اس میں انٹرسٹ فری ہے اور ایک لمبے عرصے کے لیے، یعنی آپ 50 لاکھ لے لیتے ہیں تو آپ کو شاید انسٹالمنٹ کے طور پہ 15,000 روپے دینے پڑے ہر مہینے۔ واہ جی، اگر آپ اس میں 2 گاڑیاں ہی لے لیتے ہیں اور یہ پلان کرتے ہیں کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہوں، 2 کیری ہوں، ہائی روفس ہوں، اور ہماری بہنیں پنجاب کے اندر پک اینڈ ڈراپ کا کام کر سکتی ہیں تو وہ کرتی ہیں، اپنے گھر کو چلا سکتی ہیں۔ آپ سلائی سینٹرز بنانا چاہتے ہیں، بوتیکس بنانا چاہتے ہیں، آپ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ اس میں کریں، تو گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر بہت ساری اسکیمز ہیں، لیکن چونکہ میرا مینڈیٹ یہ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ میکسیمم یہاں سے ریلیف لیں۔ ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل۔ میں اگین آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس ویب سائٹ کو سرچ کیجئے اور اپلائی کیجئے۔ آپ کو لونز بھی مل رہے ہیں، آپ کو فری ایجوکیشن مل رہی ہے، آپ گھر بیٹھے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔ وحید بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا ازدواجی تعلق کب سے بنا ہے
اور کتنے عرصے سے آپ میرڈ ہیں, اور آپ کی 4 بیٹیاں آپ نے بتائی ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ اوکے جی بھائی صاحب, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. ازدواجی تعلق تو ہمارا 2016 میں بنا, دسمبر 2016 میں وی گاٹ میرڈ, لیکن ہمارا تعلق تو انہوں نے تو جب سے آنکھیں کھولی ہوں گی تب سے, چونکہ میرے سگے ماموں کی بیٹی ہیں, تو ہم بچپن میں سنڈے اسکول اکٹھے گئے, ہم نے ہمارے وی ور فرینڈز فرام دا ویری چائلڈہڈ. ہمارے گھرانوں میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ بات کر دیتے تھے کہ اس کے ساتھ شادی ہوگی اور بیٹا ادھر, اور یا پیرنٹس طے کر parents دیتے طے کر تھے. دیتے. تو میری شادی 2016 میں ہوئی, لیکن ہماری جو آفیشیل انگیجمنٹ تھی وہ بھی کوئی 10 سال اس سے پہلے, تقریباً 2006 میں, جب I was 14, 15, 16 I think she was 2 years younger than me. تو ہم 15 سال کے تھے جب ہماری منگنی ہوگی. منگیتر بن کے پھر رہے ہاں منگیتر بنے, اور آفیشلی یعنی اسٹیج پر بٹھا کے واہ جی واہ. رنگس بھی کرا دی. تو مجھے فرام دا ویری چائلڈہڈ مجھے پتا تھا کہ شی از گوئنگ ٹو بی مائی وائف. ان کو جب سے انہیں ہوش سنبھالی ان کو بھی پتا تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو بی مائی ہسبینڈ. تو خداوند کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے 10 سال ہونے کو ہے ہماری شادی کو, اور میں بڑا پراؤڈلی اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ ان 10 سالوں کے اندر بھائی صاحب میں آن اوتھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم وی نیور فوٹ, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا, ہمارے کوئی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ چپکلخت تو ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں کہیں نہیں لگتی, لیکن ان کی عادت ہے کہ یہ خاموش ہو جاتی ہے. کوئی بات بری لگتی ہے تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جاتی ہے, اور ود دا ٹائم بینگ اب وہ میرے اندر بھی ڈیولپ ہو گئی ہے. اب میں خاموش ہی رہتا ہوں, تو اب میں مسلسل ہی خاموش رہتا ہوں. اس طرح آپ کا ایک اچھا ازدواج گزر رہا ہے. ہم لڑتے نہیں ہیں لیکن اتنا شکایت بھی نہیں کرتے. انہوں نے بچوں کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے. میری سب سے بڑی بیٹی جو ہے ایبیگیل ان کا نام ہے, شی از 8 years old, 8 years, اور اناوا از 6, ایڈلین از 3 اینڈ ازاریہ از 1. تو اس طرح سے ہمارے بچے ہیں. تو بچے اسکول جاتے ہیں ابھی. تو میں شروع سے سر اس کے لیے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر, ویمن ڈیولپمنٹ کے اوپر آئی ہیڈ اے ہارٹ ٹو ورک فار اٹ, اور میں شروع سے کام کرنا چاہتا تھا. شاید خدا نے اسی لیے مجھ پر یہ ذمہ داری بھی دی کہ میں اس کو اور بہتر طریقے سے کر سکوں, چونکہ آئی کین سی ان مائی ہاؤس مائی ڈاٹرس. تو مجھے ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے شاید خدا اسی لیے موقع دیتے ہیں. تو میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. ہم لوگ اب ریسنٹلی ہم نے بیت المال کے ساتھ مل کر, چونکہ بیت المال دیتے ہیں سوئنگ مشین اور مختلف سپورٹس کرتے ہیں, تو ہم نے خواتین کے لیے اس کو اپروو کروایا تاکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے یونٹس لگائیں, یعنی 20 سوئنگ مشینز کے یونٹس لگا دیے جائیں, اور اس میں خواتین جائیں خود سے روزگار جنریٹ کریں, اور روزگار جنریٹ کرنے کے بعد وہ اپنی بوتیک بنائیں یا جو بھی, کم از کم ان کے لیے ایک امپاورنس ہو. اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں. اینڈ یو ول بی امیز کہ میری کوئی NGO نہیں ہے, کوئی میرا ایسا وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے, بس از خود ہوتا ہے. اور چونکہ میں اپنے آپ کو سوشل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹ ڈیفینڈر کہنا پسند کرتا ہوں, تو مجھے میں شروع سے اس فیتھ کے اوپر چلتا ہوا آیا ہوں کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر تو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے. تو یہی میرے لیے بائبل مقدس کی سب سے انسپائرنگ ورڈس میری ذات کے لیے تھی کہ اگر ہمیں خدا نے انسان اس لیے بنایا کہ اگر جانور کے بھی جسم پر چوٹ لگے تو وہ بھی اس کے لیے لڑتا ہے. انسان وہ ہے جو دوسرے کی تکلیف کو پہچانے, دوسرے کے درد کو پہچانے. تو یہ ہماری فیملی لائف ہے. اس کے اندر میں تھوڑا سا سوشل ہوں, اور میری وائف بالکل بھی نہیں ہے سوشل, تو یہ بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. تو اس طرح ہمارا گزارا بڑے اچھے سے ہوتا. سسٹر انم سے میرا ایک سوال ہے کہ ایز اے مدر آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی کیا روٹین ہے, اور ایک مسیحی گھرانہ ہونے کے حیثیت سے آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے ٹیچ کر رہی ہیں, اور آپ کو اگر کوئی چیلنج فیس کرتی ہیں آپ تو ایز اے ہسبینڈ وحید صاحب آپ کے ساتھ کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں آپ کی لائف میں, اور آپ آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو کس طرح سے گرو کرتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں کے کیا پلانس ہیں, وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. بچوں کے ساتھ سارا دن میرا بہت بزی گزرتا ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں ہے.
کیونکہ وہ ایج ایسی ہے، بچے ایک 8 سال کی ہے، ایک 6 سال کی ہے، ایک 3 سال کی بہت شرارتی ہے، اس کے ساتھ سارا دن پیچھے بھاگتے رہیں، پھر بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھتی، نہ مجھے بیٹھنے دیتی ہے گھر میں کسی کو بھی نہیں، اور چھوٹی والی کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا میرا، تو اس کے ساتھ ان چاروں کو مینیج کرنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، میں تنگ بھی پڑ جاتی ہوں، لیکن ماں ہوتے ہوئے یہ میری ذمہ داری ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسے بہت اچھے طریقے سے پورا کروں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس دن آپ کی گود میں ایک بچہ آتا ہے اسی دن ایک ماں بھی جنم لیتی ہے آپ کے اندر. جب بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ماں بھی سیکھتی ہے کہ کس طرح اس نے بچوں کو سنبھالنا ہے، ان کو بڑھانا ہے، فزیکلی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. تو وہ میں سیکھ رہی ہوں آہستہ آہستہ اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سکھا رہی ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکھنا کہاں سے ہے؟ تو سیکھنا مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں خدا کے کلام سے ہے. میں ہر چیز خداوند سے سیکھتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ نبھانا ہو اس کے لیے سب سے ضروری خدا کی محبت کو سمجھنا، اسے اپنے دل میں لینا ضروری ہے. تو وحید کے ساتھ بھی اتنا عرصہ جو میں نے گزارا وہ خدا کی محبت کے ساتھ ہمارے رشتے میں موجود ہے، تو اس لیے ہم بہت اچھے سے گزار رہے ہیں. وحید نے ابھی ایک بات بتائی کہ مجھے اگر کوئی بات بری لگتی ہے ان کی تو میں چپ کر جاتی ہوں. میں نے ایک عادت شروع سے اپنائی ہے جب سے ہماری منگنی کا ٹائم رہا کہ میں کبھی بھی وحید کی کوئی شکایت کسی تیسرے بندے سے نہیں کرتی. تو میری اور وحید کے درمیان جب کبھی ناراضگی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی اور سے شکایت نہیں کروں. میرے پاس ایک سیکرٹ ہے، میں دعا کرنے بیٹھ جاتی ہوں. میں خداوند سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ خداوند ہے جو ہمارے مسئلے سنتے ہیں اور ان کو حل کر دیتے ہیں. کبھی بھی کسی تیسرے کو بیچ میں لائیں تو لڑائی پڑتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری کامیاب اور خوشحال زندگی کی ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے جسے کپلز کو اپنانا چاہیے. کیونکہ چھوٹے بڑے جھگڑے ہر کسی گھر میں ہوتے ہیں اور ان کو جواز بنا کے رشتوں کو توڑ دینا، چیزوں کو برباد کرنا، انہیں بگاڑ لینا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جب آپ خدا کی محبت کو لے کر اپنی زندگی میں چلتے ہیں تو سب کچھ برداشت کرنا اور اسے آگے بڑھانا بہت آسان ہوتا ہے. اور بچوں کے لیے بھی میں نے آپ سے یہی کہا کہ میں خدا کی محبت کو لے کے ہی چلتی ہوں کہ جیسے خدا ہمارے اوپر مہربان ہے ویسے ہی آپ نے بچوں کے ساتھ رحم دل رہنا ہے. جیسے خدا ہم سے محبت کرتا ہے ویسے ہی دل اور محبت بھی ان سے کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ بچوں پہ اپنے ہم پہ وہ سختی کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب تربیت کرتا ہے لوگوں کی تو وہ ہاتھ میں لاٹھی بھی لیتا ہے، تو ویسے ہی بچوں کو چھڑی کی بھی ضرورت ہے، تو میں سختی بھی ان پہ کرتی ہوں. اور وہ بہت تنگ بھی مجھ سے پڑ جاتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آ کے میرے ساتھ ہی لپٹتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے. وہ ایسے چلتا ہے سب ٹھہر کا نظام. دیٹ از ویری نیچرل کہ ہم بھی جب ماں سے پھینٹی کھاتے تھے لیکن پھر ماں کی جھولی میں سر گھساتے تھے، اوپر سے پھینٹی پڑ رہی ہوتی تھی، بٹ وہ ایک افیکشن، ایک لو، ایک بانڈنگ، وہ فرق ہے. اور آپ جتنی مرضی ٹھکائی کریں بچوں کی وہ آپ کے پاس ہی واپس آئیں گے. یہ ایک مدرہڈ ہے جو خدا نے آپ کے اندر جو ایک چیز رکھی ہے. ونڈرفل. سسٹر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو کرسچن میرج کی جو سسٹینیبلٹی ہے وہ ایکسیپٹنس ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کبھی بھی اپنے شوہر کے جو کمپلینز ہیں وہ کسی سے نہیں کی، شاید اپنے پیرنٹس سے بھی نہیں کیا، آپ نے نہیں کی ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ لوگ سنیں گے اور وہ آگے بھی سنائیں گے، اور وہ آپ کو کچھ سلوشن بھی نہیں دیں گے کہ یار اس کا حل کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس سلوشن ہے نہیں. ان کے اپنے گھروں میں بھی یہی معاملے چل رہے ہیں. بٹ سب سے بہترین بات جو سسٹر نے اپنائی ہے وہ اپنے معاملوں کو لے کے نہ صرف آف کورس ہسبینڈ بلکہ کوئی بھی ضرورت ہے وہ لے کے خداوند کے قدموں میں چلی جاتی ہیں اور خداوند کے سامنے رکھتی ہیں. بیوٹی پتہ ہے خداوند کی کیا ہے؟ خداوند آپ کے معاملوں کو کسی اور کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے، وہ ان کو سالو کریں گے، آپ کو انکریج کریں گے، موٹیویٹ کریں گے کہ تو ٹھیک جگہ پہ آئی ہے، تو ٹھیک جگہ پہ آیا ہے. تو اس کپل کی سٹوری کو لے کے ہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی چپکلش ہے، کنفلکٹس ہیں، کبھی کسی تیسرے کو انوالو نہ کیجیے.
मासवाए खुदामंद के, और खुदामंद ना सिर्फ उनका हल करेगा, आपको इनकरेज भी करेगा, प्यार भी करेगा, और आपके उन सारे मामलों को आपकी ज़िंदगी से दूर भी कर देगा। वंडरफुल, प्रेज गॉड। भाई कोई ऐसा तजर्बा जो आप शेयर करना चाहें सिस्टर, आप अज़वाज में या बच्चों के ताल्लुक से कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आप एट द एंड आपने कहा यार इसमें से सिर्फ खुदा ने हमें निकाला है। वी वुड लव टू हेयर दैट, और हम ऑडियंस को भी आपके एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद करना चाहेंगे।